ایسا منظر ہوگا جب حسین ابن علی نے آخری حاضری حضور کے روضے پہ دی ہو. حاجی یا معتمر 10 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 20 دن کے لیے مدینہ المنورہ عارضی سکونت اختیار کرتا ہے اور حضور کے روضہ انور سے، اس شہر نور سے، ان گلیوں سے، ان بام و در سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ جب واپس پلٹ رہا ہوتا ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ دوبارہ آنا بھی نصیب ہو، اور اسے لگتا ہے کہ میں دوبارہ بھی بلایا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود شہر حبیب چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا. اعظم چشتی مرحوم آخری بار جب حضور کے روضہ انور پہ گئے تو بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے. باب بقی سے باہر نکلے تو خادم سے کہا کہ میری ویل چیئر پیچھے سے کھینچو تاکہ میرا رخ روضہ انور کی طرف رہے، اور وہ پیچھے سے کھینچتا چلا جا رہا ہے. اور جب باب مکہ سے پیچھے جنت البقیع کے قریب سے گنبد خضرا نگاہوں سے اوجل ہونے لگا تو اعظم چشتی مرحوم نے کہا، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا. یہ اس شخص کی کہانی ہے جو 10 دن، 5 دن، مہینہ، 2 ماہ وہاں رہتا ہے اور پھر اس شہر کو چھوڑ کے آنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. اور مجھے بتاؤ کہ حسین جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، جو مسجد نبوی کے اندر پرورش پا کے جوان ہوتا ہے اور مدینے کی گلیوں میں کھیلتا رہا، اس حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا، اور پھر وہ اس بات کا علم اور شعور رکھتے تھے کہ یہ آخری بار حضور کے در پہ حاضری ہے، دوبارہ اس شہر نور میں نہیں آ سکوں گا، تو کیا قیامت ہوگی اور کیا منظر ہوگا. محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے ان سب نے شہر مدینہ کو الوداع کہا، اور رات کے موقع میں مدینہ المنورہ کو، مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے. 3 شعبان المعظم کو مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں. ادھر کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر دیتے ہیں. ادھر 25 پیدل حج کرنے والے حضرت امام حسین 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے، تو آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدلتے ہیں اور کوفے کی جانب عازم سفر ہوتے ہیں. کائنات والو، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا. اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا. آپ کے بہیخہ دوست احباب عبداللہ بن عمر یہ سارے روکتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت نہ جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے. آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں. میرے غم گسارو، میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے.
میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ یزید کا اپنا بیٹا تخت پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 6 ماہ کے بعد اس کی لاش گھر سے نکلی، اس نے کہا کہ یہ تخت جو ہے وہ آل رسول کے خون پہ بنا ہے، میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا۔ رسوا ہو گئے، اور یزید جس کو ظلم تھا کہ میں اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہوں، اس کو بچانا ہے، اس سلطنت نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ مجھے بتاؤ، کون سے جرنیل پیدا کیے، کون سے حکمران پیدا کیے، اس نے کون سے توانا لوگ پیدا کیے، کون سے محدث، کون سے مفکر، کون سے مسلح پیدا کیے، اور جس خاندان کو کاٹ دیا گیا، صرف ایک 14 سال کا علی اوسط زین العابدین بچا۔ اور ذرا اس خاندان کو دیکھو، اس خاندان کے چشم و چراغ کون کون سے، انہوں نے کیا کیا کام کیا۔ یزید تو اپنی نسل میں ایک بھی نہیں دکھا سکتا، لیکن حسین ابن علی کی نسل دیکھو، جعفر صادق کس نسل سے ہیں، باقر العلوم کس نسل سے ہیں، حضرت غوث اعظم کس کے شہزادے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کس کے بیٹے ہیں، اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری کس کے بیٹے ہیں۔ آج زمانے کو جو بھی دیا ہے حسین کے بیٹوں نے دیا ہے۔ یزید تخت بچا کر بھی امت کو کچھ نہ دے سکا، اور امام حسین نے سب کچھ لٹا کے امت کو ایمان کی بہاریں عطا کر۔ آج جہاں بھی ممبر و محراب کی رونق نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے حسین کا کوئی بیٹا کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، اس دین کے خاکے میں رنگ ہی حسین ابن علی کے خون نے بھرا ہے۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔